السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد احسن طارق ہے۔ میں ایک نیورو سائیکیٹرسٹ اور بیہیویئرل تھراپسٹ ہوں۔ آج ہم طارق سردار برین کلینک پر بات کریں گے جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر، گھبراہٹ اور اسلام، جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر اینڈ اسلام، اینڈ ٹو سم ایکسٹینٹ وی ول آلسو ٹاک اباؤٹ اقبالیات جو اس گھبراہٹ کی بیماری کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اور سننے والے میرے جو پیشنٹس ہیں، جو کلائنٹس ہیں، جن سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں سبسکرائب کرنے کی، وہ آلموسٹ یہ باتیں میرے سے پہلے سن چکے ہیں۔ تو اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں ان کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب چینل پر رکھوں۔ جو میرا اپنا کنسیپٹ ہے کسی بھی انسان کو گھبراہٹ یا انگزائٹی میں سے نکالنے کا، اس کو سکون، اس کو کمفرٹیبل اور فیزیبل چیزیں سمجھنا اور اس کی دماغی حالت کو بہتر کرنے کی جس طرح میں کوشش کرتا ہوں۔ تو جنرلائزڈ انگزائٹی ڈس آرڈر جو ہے گھبراہٹ، اس میں انسان کی جو ایک پریزنٹیشن ہوتی ہے وہ ٹیپیکل اس طرح کی ہوتی ہے جیسے کوئی ہمارے اسلام کے مطابق جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں، جو ہماری ریلیجیس باؤنڈریز بنائی گئیں، جن کو ہمیں فالو کرنے کا کہا گیا، وہ یہ سوچ کے کہ ہماری اپیرنس ایک اینکشیس پرسن کی طرح کی ہو، کیونکہ ناٹ ٹو دیٹ ایکسٹینٹ کہ ہم ذہنی ڈاکٹر سے اس مرض کے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، لیکن اس حد تک ہو کہ ہم ایک اچھی اور مومن کی زندگی گزار سکیں۔ تو جتنی بھی ریلیجیس پریکٹسز ہیں بیسیکلی وہ ہم سے چاہتی ہیں کہ ہم گھبرائیں۔ فار ایگزامپل تسبیح کرنا، کسی بھی چیز کی جب کاؤنٹنگ کرتے ہیں اور ایک ٹائم تک اس کو پورا کرنا ہوتا ہے اور اس کاؤنٹنگ کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے، تو یہ چیز انسان کو کشمکش میں مبتلا کرتی ہے، اسے پریشانی دیتی ہے، اس سے اینکشیس ہوتا ہے انسان۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جیسے ہم بات کر چکے ہیں سلیپنگ وداؤٹ میڈیسنس، ادویات کے بغیر سونے کے طریقوں میں، کہ جب ہم رات کو اپنے دماغ کو کسی تسبیح کی طرف یا کسی کاؤنٹنگ کی طرف بیزی کرتے ہیں تو پھر جو پریشانی کی سوچ ہوتی ہے وہ دماغ میں سے نکلتی ہے اور انسان کو نیند آ جاتی ہے۔ یہی سیم کنسیپٹ تسبیح کا ہے۔ جب ہم کاؤنٹنگ کرنا سٹارٹ کریں گے تو جو دنیاوی پریشانی ہم ضرورت سے زیادہ لے رہے ہیں، جو ہمیں گھبراہٹ کرا رہی ہے، وہ ہمارے ذہن میں سے وقتی طور پر نکل جائے گی اور ہمارا دھیان اس کاؤنٹنگ کی طرف لگ جائے گا۔ اسی طرح ہماری جو اللہ تعالیٰ نے نمازیں رکھی، فجر، مغرب، اس کا ایک ٹائم رکھا، اس حد تک، اس ٹائم تک اگر ہم پڑھ لیں ہمیں پریشان کرنے کے لیے، ورنہ کوئی بھی ماسٹر کسی بھی اپنے بندے کو ریلیکسیشن ایک کام کو کرنے میں ضرور دے دیتا۔ اگر ہمارے ذہن میں وہی اور بھی بہت اس ایک فلسفی کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، نماز ہمیں پنکچوئل کرتی ہیں، ہمارا رابطہ اللہ سے بناتی ہیں، ہم گریٹیٹیوڈ پے کرتے ہیں، ہماری ذہنی سوچ بہتر ہوتی ہے، لیکن ہماری انگزائٹی ایک فیوریبل، ہمارے لیے ایک فیوریبل ایکسٹینٹ تک بڑھتی ہے نمازوں سے۔ ہمیں فجر اور مغرب کے ٹائم کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اسی وقت جا کے ہمیں مسجد میں اس نماز کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ اس سے ہم گھبراتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن ایک کنٹرولیبل حد تک، زیادہ بڑی حد تک نہیں۔ زیادہ بڑی پریشانیاں ہمارے دماغ سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ عید کا بھی ہمیں میرے خیال میں 29-30 کا کنفرم بتا سکتے تھے، لیکن ہمیں پریشان رکھا ہے، گھبرایا ہوا ہے، کیونکہ ایک گھبرایا ہوا بندہ ہمبل ہوتا ہے، چیزوں کو زیادہ اچھا سمجھتا ہے، نہ تو اللہ سے ڈرتا ہوا ساری رات نمازیں پڑھتا ہے، لوگوں سے ڈرتا ہوا اچھے کام کرتا ہے، وہ کوئی چیز کسی کا حق مارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اگر وہ غلطی کرے تو اس میں بھی معافی پہلے مانگتا ہے۔ تو یہ سارا کنسیپٹ جو ہے نا اسلام کا اور گھبراہٹ کا آلموسٹ ایک ہے۔ ہمیں گھبراہٹ کو نارمل ایکسٹینٹ تک پازیٹیو لینا چاہیے، وہ ہمیں ہماری دنیا کے مسائل کے بارے میں سمجھاتی ہے اور اس میں سے نکلنے کا حل بتاتی ہے۔ اس ایکسٹینٹ تک اس کو پہنچا لینا کہ ٹیسٹ رپورٹس کرواتے رہنا، ڈاکٹرز کے پاس جاتے رہنا، خاص طور پہ ینگ ٹین ایجر بچے بچیوں کو لے کے، وہ ان کے لیے نقصان دہ ہے، ان کی شائن خراب ہوتی ہے، ان کو فائدہ نہیں ہوتا،
بغیر کسی بیماری کے جب ہم بار بار ڈاکٹرس کے پاس لے کر جاتے ہیں. اور دوسرا یہی وہ اقبال کا کنسیپٹ ہے، ہاتھ پیر کانپنا، پلٹنا جھپٹنا. جیسے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بے چینی، بے قراری، اضطراب مانگو، کیونکہ جو بندہ پریشان ہوگا، گھبرایا ہوگا، وہی محنت کرے گا، وہی صبح ٹائم سے اٹھے گا، چھوٹی چھوٹی بات کا حساب رکھے گا، زندگی میں کچھ غلط نہیں کرے گا، اپنا فوکس، اٹینشن، کنسنٹریشن مینٹین رکھے گا. اور جس طرح پھر اقبال فرماتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تمہاری کشتی کو بھی کوئی طوفان ٹکرے، تمہاری بھی موجوں میں اضطراب آئے. اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ انگزائٹی کسی حادثے کے بعد آپ کو بناتی ہے، آپ اس کے اوپر محنت کرتے ہو اور زیادہ کامیاب ہوتے ہو. اور یہ ٹوٹل فلسفی جو ہے ہماری، جس طرح رومی فرماتے ہیں کہ لائٹ ادھر سے انٹر ہوتی ہے جدھر سے آپ کو چوٹ پہنچتی ہے. جو بھی حادثہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، یہ ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہماری آزمائش ہے، یہ دنیا میں آنا ہے، ہر ایک انسان کو آتے ہیں. اب جو اس حادثے میں رہ کر بہتر ہو جاتا ہے وہ انزائٹی میں نہیں جاتا، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. جو اس حادثے کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھتا، اپنی کوپنگ اسٹریٹجیز، ڈیفینس میکانزمز، مذہب کا، بہن بھائیوں کا اور ان کا صحیح استعمال، سہارا لے کے اس میں سے نہیں نکلتا، وہ پھر مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں انگزائٹی یا گھبراہٹ کو پازیٹیو لینا چاہیے، خاص طور پہ ینگ بندوں میں. ہمیں بار بار ان کے ٹیسٹ کروانے اور بار بار ڈاکٹرز کے پاس لاہور تک لے کے نہیں جانا چاہیے. پریشانی جب ہو رہی ہے کسی کو تو وہ بندہ ایک گھر میں، ماحول میں پائے جانے والی کسی خرابی کو سینس کر رہا ہے، وہ ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم اس کے اوپر محنت کریں اور کامیاب ہوں. یہی وہ الارمز ہیں جو ہمیں کامیابی کی طرف لے کے جائیں گے. جس طرح فیور جو ہے وہ اگر ہمیں پتہ نہ چل رہا ہو کس وجہ سے ہے تو وہ ایک بلیسنگ ہے کہ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے، ہم اس کی رپورٹس کروا کے اس کی حل تک پہنچتے ہیں. انگزائٹی، گھبراہٹ، بے جا خوف مستقبل کا بغیر کسی وجہ کے ہمیں سمجھا آ رہا ہے کہ زندگی میں کچھ معاملات انسولوڈ ہیں، کوئی ایسا مسئلہ پریشانی ہے جس کے بارے میں آپ سوچ کے اس کو حل کریں گے. لیکن ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ کچھ ڈاکٹرز زیادہ ڈرانے کی وجہ سے، کچھ میڈیا کے غلط فروغ دینے کی وجہ سے کئی چیزوں کو لوگ اس کو ہمیشہ پریشانی کی طرف لے کر جاتے ہیں اور ان گھبراہٹ میں آنے والی علامات کو ٹیسٹ اور ڈاکٹرز کو فیس دے دے کے مزید کام خراب کرتے ہیں. جو ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے اسلام کے مطابق، اقبالیات کے مطابق، اس کو نیگیٹو بنا دیتے ہیں. یہ گھبراہٹ کے 8-9 علامات: ہاتھ پیر کانپنا، دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس بند ہونا، ایسا لگنا کہ میں گر جاؤں گا. یہ ایک حدیث کے مطابق ان 3 کیفیتوں میں سے ایک کیفیت ہے جب انسان کی دعا قبول کی جاتی ہے. جب انسان ڈرا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، نماز میں ہو یا ویسے، اس وقت اللہ تعالیٰ انسان کی دعا قبول کرتے ہیں. وہ گھبرایا ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اور وہ ایک پازیٹیو چیز ہے ہمارے مذہب کے مطابق. اس کو ہم اچھے طریقے سے سمجھیں تو ہم دوائیوں کے بغیر بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ اب پاکستان میں ایک کنسیپٹ ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ کوئی بھی ہمارا ہو، فرقہ اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، ہر ایک کو اپنے دربار پر، اپنے مولویوں کے پاس، اپنے جو ہے نا وہ مذہبی اسکالرس کے پاس آرام آتا ہے، لوگ ٹھیک ہوتے ہیں. سمپلی مزار پہ ایک دھاگا باندھ کے بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، فیور ٹھیک ہو جاتے ہیں. جیسے کسی ایگزام سے پہلے 1-2 گھنٹے پہلے انسان کو بخار ہو جاتا ہے، گھبراہٹ پریشانی میں ہی بخار ہو جاتا ہے، ایسے وہ بخار جس جگہ پہ انسان کا عقیدہ ہو اس جگہ پہ جب وہ جائے یا پڑھ کے اس کے اوپر پھونکا جائے تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. 4 کل پڑھ کے پھونکیں تو بڑے بڑے بخار اترتے ہیں. جس مزار، جس جگہ پہ انسان یقین رکھتا ہو وہ ٹھیک ہوتا ہے. جسم سے خود اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں صرف یقین کر لینے پہ. یہی ہومیوپیتھک میڈیسنس کا کنسیپٹ ہے کہ سیم وہ ایک چیز دیتے ہیں جو ہمیں ایک پازیٹیو، ہمارے اندر سے ہارمونز اور انزائمز بناتی ہے.
ہماری باڈی خود چیزیں بنانے میں لگی ہوئی ہے. جس طرح سب سے اسٹرانگ پین کلر مورفین ہے جو ہپ بون فریکچر میں چولہے کی ہڈی ٹوٹنے میں دیا جاتا ہے. ایلیسٹ ڈرگ ہیروئن کی بہن مورفین. اس سے بھی اسٹرانگ پین کلرز اینکیفلین اور اینڈورفن ہمارا جسم بنا رہا ہے اگر اس کو پین ہوتی ہے تو. ہومیوپیتھک میں ایک سیم وہی میٹھی گولی اسٹیمولیٹ کرتی ہے ان ہارمونس کو اینکیفلین اینڈورفن کو اور پین ٹھیک ہوتی ہے. دم درود میں عقیدے میں وہ برین وہیں سے اسٹیمولیٹ ہو رہا ہے اور پین کلرز نکل رہے ہیں. یہ یقین ہمیں اپنے مذہب کے اوپر کریں گے تو ہم گھبرائیں گے نہیں. ہم اپنے مذہب کو فالو کریں گے تو ہم گھبرائیں گے نہیں. کسی بھی عقیدے کو جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اگر وہ ہم اس کو اچھے فالوورز ہوں ریگارڈلیس کہ وہ کیا ہے، ہم جب اچھے فالوورز ہوں گے تو ہمیں انزائٹی نہیں ہوگی کیونکہ پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ سارا کچھ میرے ماسٹر کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں تو کچھ ہے نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات چیت کے علاوہ بھی جنرلائزڈ انزائٹی ڈس آرڈر گھبراہٹ کو سمجھنے کے لیے اسلام اور اقبالیات کو پڑھیں اور سمجھیں. اس سے ہماری زندگیاں بہتر ہوں گی اور ہم گھبراہٹ کو کسی مرض کے طور پہ نہیں لیں گے بلکہ اپنی زندگی کو بہتر کرنے والی ایک پازیٹیو چیز کے طور پہ لیں گے. یہ تو تھا جسٹ اس ٹاپک کا ایک انٹروڈکشن. ہم کوشش کریں گے کہ بہت جلد ہم اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کلینک کے اوپر اس کے اوپر بحث بھی کریں لائک 1-2 hours. Stay tuned and do subscribe our channel and help us in spreading this mental health awareness. Thank you.